جہانگیر خان ترین صاحب، اکابرین IPP، معززین علاقہ، السلام علیکم۔ میں دل کی گہرائیوں سے اپنے بڑے بھائی غلام سرور خان کو IPP میں شمولیت پہ خوش آمدید کہتا ہوں، اور مجھے اس بات کی پوری امید ہے کہ انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں میں ہم سب مل کر ایک پارٹی پلیٹ فارم پہ اس ملک کی خدمت کرنے کے لیے سب مل کے کوشش کریں گے، اور انشاءاللہ جس طرح انہوں نے اپنی تقریر میں فرمایا انشاءاللہ ہمیں اللہ تعالیٰ کامیاب کرے تو انشاءاللہ ہم اس میں اپنا بھرپور حصہ ادا کریں گے۔ میں سرور خان صاحب، آج یہ پنڈال میں لوگوں کو دیکھ کے مجھے ایک بات یاد آ رہی تھی۔ میں آتے ہوئے ہم نے راستے میں جہانگیر خان ترین صاحب سے بھی بات کی، ہم ایک جماعت میں اکٹھے رہے، تقریباً اکٹھے شامل ہوئے 2011 میں، اور اس کے بعد ہم نے دن رات محنت کی۔ جہانگیر خان ترین صاحب درمیان میں بیمار ہوئے، لندن علاج کے لیے گئے، اور جس دن واپس آئے میں نے پہلے بھی کئی دفعہ بتایا ہے کہ وہ اپنے گھر نہیں گئے، وہ پھر ہم دھرنے پہ تھے تو وہ سیدھا ایئرپورٹ سے سیدھا دھرنے پہ پہنچے۔ یہ کمٹمنٹ تھی انسان کی، ایک نظریہ تھا، ایک ہم سب سوچ کے گئے تھے کہ ہم نے ایک نئے پاکستان بنانا ہے، اور ہم نے اس کے لیے جو محنت ہم کر سکتے تھے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں استطاعت دی تھی، ہم نے اس میں بھرپور کوشش کی اور پوری ایمانداری سے کی۔ اس کا گواہ ہمارا اللہ ہے۔ ہم نے اپنی طرف سے جو ہمارے لیے ممکن تھا، ہم نے اس کے لیے کوئی بھی 1% بھی کمی نہیں چھوڑی۔ کوشش کی کہ کسی طریقے سے یہ ملک جو ہے ایک خوبصورت ملک بن جائے، ہم اپنے بچوں کے لیے ایک خوشحال پاکستان چھوڑ کے جائیں۔ اس کے علاوہ ہمارا وہاں پہ کوئی وہ نہیں تھا۔ 2011 میں اس وقت کی جو PTI تھی، اس کے پاس ایک کونسلر بھی نہیں تھا، ایک ناظم یونین کونسل بھی نہیں تھا۔ تو ہمارا وہاں پہ کیا ہماری کوئی ایسا کوئی لالچ ہمیں نہیں ہو سکتا تھا۔ ہم اس سے پہلے وزیر بن چکے تھے، ہم سب وزیر رہ چکے تھے اس سے پہلے، لیکن ہمارا ایک جذبہ تھا کہ ہم نے یہ روایتی سیاست سے اپنے آپ کو علیحدہ کر کے ایک نئے پاکستان کی طرف جانا ہے۔ ایک ایسی تعبیر دیکھی جس کے لیے ہم سارے جو ہے وہ اس کے پیچھے چل پڑے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ نہ صرف یہ کہ انہوں نے ہمارے ساتھ تو جو کیا سو کیا۔ آج جب میں یہ دوستوں کو دیکھتا ہوں خاص صاحب، تو مجھے یاد آتا ہے کہ اس وقت کے لیڈر میں صرف ایک کمی تھی، وہ کسی کے ساتھ بھی مخلص نہیں تھا، وہ کسی کے ساتھ بھی مخلص نہیں تھا۔ دوست تو بڑی دور کی بات ہے، وہ اپنی اولاد کے ساتھ بھی مخلص نہیں تھا۔ جو شخص اپنے یہاں سارے ماشاءاللہ صاحب اولاد بیٹھے ہیں، کوئی شخص ایسا ہو سکتا ہے جو 3.5 سال تک بطور وزیر اعظم اپنی اولاد کو نہ ملے، بطور وزیر اعظم حلف اٹھاتے ہوئے اپنے بچوں کو آنے سے منع کر دے، اور اگلے 3.5 سال تک اس کے بچے، اس کے بیٹے اس کو نہ ملے؟ کوئی ایسا شخص ہو سکتا؟ 3.5 سال اس نے اپنے بچوں کی شکل نہیں دیکھی، جتنی دیر وہ وزیر اعظم رہا۔ ہاں، جب اس کے بعد وہ پھر لیٹ گیا تو پھر بچے کو بلا لیا۔ تو جو بندہ اپنی اولاد کا نہیں ہے، اس نے ہمارا کیا ہونا تھا؟ جہانگیر خان کا کیا ہونا تھا؟ سرور خان کا کیا ہونا تھا؟ ہم نے سب نے اس کے لیے دن رات محنت کی۔ اس کو جب موقع ملا ہر ایک کے خلاف کوئی نہ کوئی کارروائی ضرور کی۔ وہ ماشاءاللہ کیانی صاحب بیٹھے، نیب ان کے پیچھے لگوا دی، ساتھ ماشاءاللہ جہانگیر خان ترین صاحب بیٹھے ہیں، ان کے بچوں کے، ان کی فیملی پہ، ان کی عورتوں کے اوپر پرچے کروا دیے۔ کبھی ہم میں سے، ہم سارے اپنے جس
جس ملک میں ہم رہتے ہیں ہماری کوئی قدریں ہیں، ہماری اخلاقی قدریں بھی ہیں. ہم سیاست کرتے ہیں، ہم لڑائی بھی کرتے ہیں، ہم جھگڑا بھی کرتے ہیں، پر کبھی عورتوں کے اوپر سیاست نہیں کی ہم نے کبھی اپنی ماں بہن کو کسی پرچے میں اندر نہیں کروایا. ہم نے سیاست کی ہے، مردوں کی طرح سیاست کرتے ہیں، مردوں کا مقابلہ مردانگی سے کرتے ہیں. ماں بہنوں کے اوپر کبھی کسی نے پرچے کرائے ہیں؟ کمال آدمی تھا. ماں بہنوں پہ، میری بیٹی کے اوپر پرچے کرائے. میری بیٹی میں 2 پرچے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ کوئی اتنا گھٹیا بھی ہو سکتا ہے انسان؟ اور ہمیں سکھاتا کیا تھا؟ ہمیں کیا سمجھاتا تھا؟ مدینہ کی ریاست، مدینہ کی ریاست ہمیں سمجھاتا تھا. اور اس کے بعد حال کیا تھا؟ گھر میں تجوری میں پیسے آ رہے تھے، فراگوگی اکٹھے کر کے بھیج رہی تھی، ماشاءاللہ بزار صاحب بھیج رہے تھے، کے پی سے آ رہے تھے، پیسے گھر میں آ رہے تھے، تجوری اپنے گھر والی کے پاس تھی، اور ماشاءاللہ آنکھوں پہ پٹی بندی تھی، اور ہمیں سمجھاتا تھا مدینہ کی ریاست. شرم ہی نہیں آتی انسان کو؟ جب پتا ہو کہ میرے گھر میں لوٹ کا مال آ رہا ہے، بے ایمانی کا مال آ رہا ہے. یہ ایسا کوئی گھر ہو سکتا ہے کہ جس کے گھر میں پیسے آ رہے ہو تجوری میں اور باقی کو پتہ نہ لگے؟ کوئی ایسا گھر ہو سکتا کہ کوئی ایسا گھر ہے جس کے وچ تجوری پری جا رہی ہوئے اور جڑا سربراہ ہے گھر کا انہوں پتہ ہی نہ لگ رہا ہے؟ آپ کے گھر میں اگر ایک بیٹا بھی ایک موٹر سائیکل لے کے آتا ہے نا نہیں، تو باپ اس سے پوچھتا ہے کہ بیٹا یہ کہاں سے پیسے آئے ہیں، یہ موٹر سائیکل کہاں سے لیے تو نے؟ لیکن گھر میں اگر تجوریاں بھری جا رہی ہیں اور کوئی نہ پوچھ رہا ہو، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ آپ شامل ہیں اس کام میں، اس بے ایمانی میں، اس کرپشن میں آپ شامل ہیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کی اجازت کے بغیر آپ کے گھر میں پیسے اکٹھے ہو رہے ہوں، تجوریاں بھری جا رہی ہوں، پرانے بچے جو ہیں ان کو مالو اسباب ان کی ریل پہل ہو جائے، پرانے بچے جو ہیں وہ زمینوں پہ زمینیں خریدتے جا رہے ہوں، اور آپ کو پتہ ہی نہ ہو. وہ جو انٹیلیجنس ایجنسیاں وہ آپ کو کیا بتاتی تھی؟ وہ بتاتی تھی یہ جو ہمارے آج آرمی چیف ہے اس دن کیا تھے وہاں پہ؟ وہ DGISI تھے، اور انہوں نے عمران خان صاحب کے سامنے جا کے کیا کہا تھا؟ صرف ایک بات کہی تھی کہ آپ کے گھر میں بے ایمانی کا مال آ رہا ہے، وہ جو غبن ہو رہا ہے، وہ جو لوٹ مار ہو رہی ہے، جو پنجاب سے آ رہی ہے، یا وہ جو لینڈ مافیا کا سرگنا تھا وہ دے رہا، وہ آپ کے گھر میں مال پڑا ہوا. بس اتنی جسارت کی تھی انہوں نے کہنے کی. ان کو کہا آج ہی بدلنا ہے، آج ہی. آج اس دن اتوار کا دن تھا، انہوں نے کہا پیر کا انتظار نہیں کرنا، اتوار والے دن بدلنا ہے اس کو. یہ جب آپ کے حالات ہوں، آپ قوم کو آگے کیا سکھا رہے ہیں؟ نیا پاکستان. یہ نیا پاکستان فراگوگی نے بنانا سی، یہ نیا پاکستان بنا رہی تھی فراگوگی. اور میں نے کل کہا تھا، آج میں پھر کہتا ہوں، آپ لگائیں نا ذرا بزدار کو شوکت خانم کا انچارج. آپ نے ہمیں 15-20 سال ایک ہی بات سمجھائی ہے، کان ہمارے پک گئے تھے. دیکھو میں نے کتنا میرٹ لے کے آیا شوکت خانم میں، اور شوکت خانم وخا کے سانو بزدار دے دیتا. دکھاتا کیا تھا؟ میرٹ ہوگا، انصاف ہوگا، امیر اور غریب کا فرق ختم ہوگا. ایک ہی کمرے میں امیر ترین آدمی بھی علاج کرائے گا اور غریب آدمی بھی علاج کرائے گا. یہی سکھایا تھا نا ہمیں. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ ماشاءاللہ ایک تو کہتا تھا اس نے 70 ارب روپے کا جنگلہ بس بنا دی ہے. ماشاءاللہ اس نے 70 ارب کی جنگلہ بس بنائی، حضور نے 80 ارب روپے کی جنگلہ بس پشاور میں جا کے بنا دی. ذرا یہ جو جنگلہ بس بنی تھی اس کے پیچھے کیا تھا؟ مال. اور کیا آپ کو شوق؟ کبھی آپ نے دیکھا کہ کوئی دنیا میں کہ پلوں کے اوپر اپنا بسیں چلتی ہوں؟ یہ پل کے اوپر بس چلانے کی کیا ضرورت ہے؟ سڑک کافی نہیں چلانے کے لیے؟
اس لیے کیونکہ 70-80 ارب روپے کی جب بس چلتی ہے، 2 ارب روپے کی بس ہے اور 78 ارب روپے کی صرف یہ پلوں کی کاسٹ ہے، اسی میں مال بنتا ہے۔ 2 ارب میں کیا مال بننا تھا، 78 ارب روپے لگا دیے گئے، سب مل کے لگے ہوئے تھے۔ وہاں کا اس وقت کا جو سی ایم تھا وہ بھی لگا ہوا تھا، اور وہ کام جو پنجاب میں 1 سال میں انہوں نے کیا تھا، انہوں نے ماشاءاللہ 6 سال میں جا کے مکمل کیا۔ وہ جو بلین ٹری سونامی تھی، اس کے اوپر انکوائری ہو رہی ہے، وہ بلین ٹری سونامی جو ہے اس میں سے 10 لاکھ بھی پودے نہیں نکلنے، اور پتہ انہوں نے بعد میں آگے کیا کہنا ہے، وہ بکریاں کھا گئی ہیں، پودے نہ کیے، بکریاں کھا گئی ہیں۔ یہ بکریاں نے کھا جانا نے بلین ٹری۔ ہر جگہ پہ کرپشن ہوئی۔ عمران خان کا جو ٹولہ تھا جو اس کے ارد گرد تھا، صرف وہ لوگ تھے، وہ بزدار ہو، وہ اعظم خان ہو، وہ ماشاءاللہ وہ جو جنرل صاحب تھے، جنرل فیض صاحب، انہوں نے اپنی پئی ہوئی سی۔ یہ جو سارے بندے اندر کرا رہا تھا، کون کرا رہا تھا؟ جنرل فیض نے کرایا مجھے اندر، جنرل فیض نے پرچے کرائے جہانگیر پہ، جنرل فیض نے انکوائریاں کروائی نیب کی عامر کینی کے خلاف۔ کیوں کروائی؟ کیونکہ وہ بھائی صاحب آرمی چیف بننا چاہتے تھے، ان کو اپنی پڑی ہوئی تھی، وہ نوکری گا رہا تھا تو صرف اور صرف عمران خان کی گا رہا تھا کہ کسی طریقے نال میں بن جا کسی طریقے نال آرمی چیف۔ صرف یہ بتا دے، یہ جو اللہ کا نظام ہے، یہ جو مالک کا نظام ہے، یہ کسی کے بساط میں ہے، کسی انسان کے بساط میں ہے؟ آپ جو سوچتے ہیں وہ ویسا نہیں ہوتا، جو اللہ نے لکھا ہوتا وہی ہے۔ آج دیکھ لیں، جو کہتا تھا رلاؤں گا، یاد ہے نا، رلاؤں گا سب کو، ماشاءاللہ آج بیٹھے ہیں رو رہے ہیں۔ ماشاءاللہ وہاں پہ مطالبہ کیا کر رہے ہیں؟ دیسی مرغی دے دیو۔ او بھائی صاحب تسی کوئی 5 سٹار ہوٹل وچ گئے ہو؟ تسی جناب اتنے جا کے دیسی مرغی مانگ رہے ہو؟ تسی جیل وچ ہو جتھے تسی لوکاں نوں بھیجدے سو، اے وہی جیل ہے جتھے تسی لوکاں نوں کہتے رلاؤں گا، رو رہے ہیں نا؟ یہ اللہ کا نظام ہے، یہ میرے مالک کا نظام ہے۔ یہ جو کسی کے لیے گڑھا کھودتا ہے اس میں خود گرتا ہے۔ ہمارے خلاف پرچے کرائے تھے نا، ہم نے آج تک تمہاری ماں بہنوں کے بارے میں ایک لفظ نہیں بولا۔ ہمارے لیے ہمارے ماں باپ کی تربیت یہ نہیں جو تمہاری تربیت تھی۔ تم نے ہماری بیٹیوں پہ پرچے کرائے، ہم آج بھی تمہاری ماں بہنوں کی اپنی دل سے عزت کرتے ہیں۔ میں آج سب کے سامنے کہنا چاہتا ہوں، انشاءاللہ تعالی اللہ کے کرم سے وقت آئے گا، ہم اس ملک کو آگے لے کے جائیں گے۔ مایوسی نہیں ہے اس ملک کے لیے، ایسا ملک کی دنیا میں کوئی نہیں، اور جو اس ملک کے اندر انشاءاللہ تعالی روزگار ہے، پوری دنیا میں وہ روزگار نہیں ہے۔ صرف قیادت نہیں ہمیں ملی، ہمیں آج قیادت ملی ہے۔ جہانگیر خان ترین کا جا کے فارم دیکھیں، ایسا شخص جو عمران خان کے پاس تھا، عمران خان اس سے کیا کیا کام لے سکتا تھا۔ بہترین کاشتکار پاکستان کا اس کے پاس تھا، بہترین انڈسٹریلسٹ اس کے پاس تھا، ہر طرح کی جو ریفارمز ہیں وہ جہانگیر خان اس کے لیے بنا کے دے سکتا تھا، اس پہ پیرا دے سکتا تھا، اس ملک کی زراعت کو کہاں سے کہاں لے کے جا سکتا تھا۔ اس کو اپنے مال کی پڑی ہوئی تھی، اپنے گھر کی تجوریاں بننے کی پڑی ہوئی تھی۔ انشاءاللہ وقت آئے گا، ضرور آئے گا۔ غلام سرور خان صاحب، آپ کے آج آنے سے ہمیں بڑی تقویت ملی ہے، آج ہمیں بڑی حوصلہ ملا ہے، اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ بہت سارے دوست جو ہیں آپ کو آئندہ آنے والے دنوں میں اس طرح کے تگڑے دوست، اس طرح کے مخلص دوست انشاءاللہ تعالی ہماری پارٹی میں شامل ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ علیم خان صاحب اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ آج کی ہماری اس تقریب کے مرکزی مہمان خداوند